الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، محرم الحرام یہ ماہ مقدس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ مقدس ہے۔ یہ قربانیوں کا ماہ مقدس ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا ماہ مقدس ہے۔ محرم الحرام سے اسلامی جو سال ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا اس ماہ مقدس میں عظیم قربانیوں سے ہوتی ہے۔ اس مہینے میں خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، اور یوم عاشور کا معنی یہ عشر سے ہے اور 10 کو کہا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو اسلامی تاریخ میں بہت بڑے واقعات پیش آئے جن کا تعلق براہ راست مختلف انبیاء کے ساتھ بھی ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ مسلمان بڑے شوق سے رکھتے ہیں، اور اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود بھی موجود تھے جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو کس بات کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن فرعون سے قوم موسیٰ کو نجات نصیب ہوئی تھی، ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس بات کا تو مسلمان زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھے اس دن کا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے روزے رکھنے شروع کر دیے، مگر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہیں اس دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت تو نہیں آئے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لہٰذا اس 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا یا 11 کا اضافہ کر لیا کرو، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا کرو، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا کرو۔ اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس کا 10ویں کے روزہ رکھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جو اس 10 محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ تمام کے تمام سال بھر کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے وہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پیش کی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ جو حق و باطل کا مارکا ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، یہ ایک نظریے کی جنگ ہے، یہ ایک سوچ کی جنگ ہے، یہ ایک فکر کی جنگ ہے۔ یزید اور امام حسین یہ 2 شخصیات کی جنگ نہیں تھی، یہ 2 نظریات تھے، یہ 2 الگ الگ سوچ اور فکر تھی، الگ نظریہ تھا، اس نظریے کی جنگ تھی، اور وہ نظریہ حق و باطل ہے۔ حق و باطل میں جنگ تھی، ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا، اور یہ باطل اور حق کی جنگ، حق و باطل کی جنگ یہ ازل سے ابد تک جاری رہے گی۔ جب باطل ابلیس کی صورت میں آیا تو حق حضرت آدم صفی اللہ بن کر آ گیا، جب باطل نمرود بن کر آیا تو حق حضرت ابراہیم خلیل بن کر آ گیا، جب باطل فرعون بن کر آیا تو حق حضرت موسیٰ کلیم بن کر آ گیا، جب باطل ابو لہب و ابو جہل کی صورت میں آیا تو حق مصطفیٰ بن کر تشریف لے آیا، جب باطل مسیلمہ کذاب کی صورت میں آیا تو حق حضرت سیدنا صدیق اکبر بن کر آ گیا، جب باطل مرحب کی صورت میں آیا تو حق حضرت مولا علی شیر خدا بن کر آ گیا، اور جب باطل یزید بن کر آیا، یزید کی صورت میں آیا تو حق حسین ابن علی بن کر باطل سے ٹکرانے کے لیے میدان عمل میں آ گیا، اور باطل کو پاس کر کے رکھ دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ۔ مگر بدقسمتی سے آج ہم حسین کا نام بھی لے رہے ہیں اور مسجدیں بھی ویران پڑی ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، فرقہ پرستی عام ہو رہی ہے، وہ شریعت
جسے بچانے کے لیے خانوادہ رسول نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس شریعت کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج گولیاں برس رہی ہیں، قتل و غارت گری عام ہے، فرقہ پرستی عام ہو چکی ہے، تعلیم بک رہی ہے، انصاف ناپید ہو چکا ہے، اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، شراب نوشی اور ہنڈا گردی عام ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور آج آواز آ رہی ہے کہ اسلام بہت گریہ کناں ہے آقا، کربلا والوں کو پھر اس نے صدائیں دی ہیں، اس کے اطراف میں جلتے ہیں وہ شعلے جن کو غیر تو غیر ہیں اپنوں نے بھی ہوائیں دی ہیں۔ آج یہ محرم الحرام کا یہ میسج ہے اور یہ پیغام ہے ماہ محرم الحرام کا، اور وہ یہ ہے کہ آؤ مسلمانوں فرقہ پرستی سے نکل کر نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے، محبتوں کو عام کرتے ہوئے ہم سب مل کر حسینی لشکر کا حصہ بنتے ہوئے، حسینی علم اٹھا کر، جھنڈا اٹھا کر، حسین کا جھنڈا لے کر، اہل بیت اطہار کی قربانیاں لے کر، حسین کا کردار بن کر، صدیق اکبر کی صداقت لے کر، عثمان غنی حضرت عمر کی عدالت لے کر، عثمان کی سخاوت لے کر، علی کی شجاعت لے کر، اہل بیت کی قربانیاں لے کر، حسین کا کردار بن کر، عشق مصطفیٰ کی شمع اٹھا کر، اور اللہ کی تلوار بن کر وقت کے یزیدوں، فرعونوں اور نمرودوں سے ٹکرا جائیں، اور یہ ثابت کریں کہ قدم قدم پر بچھا کر بہار کی کرنیں، شب خزاں کے یہ سائے لپیٹنے ہوں گے، ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے۔ والسلام۔ یا حسین